نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. آج کی یہ جو آیات ہیں یہ کافی آسان ہیں معنی کے لحاظ سے، تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ میں سے کوئی کوشش کر لے تو تھوڑی سی آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن بھی ہو جائے گی. آپ لوگوں کے مائکس جو ہیں وہ میں کھول دیتی ہوں. جی، آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے گا؟ چلیں فہیم جواد سابقون الاولون. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان کی جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، کمثلی مانند اس مثال کے، حبۃ دانے کے، ایک دانے کے، بتن، انبتت جو اگایا. جی، حبتن ہے، تن نہیں ہے. حبتن ایک دانے کے، انبتت انبتت جو وہ اگاتا ہے. اس نے اگائیں، انبتت ماضی ہے نا. جی، انبتت اس نے اگائی، سات سنابیلا، سنابلہ، سنابیلا اس کے بالی، بالی، بالیاں، ایک بالی، بالیاں بالیاں. یا خوشے جو ہوتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں. جی، فی کلی، فی میں، کلی ہر سنبلت سنبلتن، سنبلتن ہر ایک سنابل کی بالی. واحد ہے جی، ہر ایک بالی. میں. میعاتن، میعاتوں 100، حبتن دانے. واللہ اور اللہ، یضاعف وہ بڑھا دیتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے. واللہ اور اللہ واسع علیم بہت وسعت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. الذین وہ جو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم پھر، لا یتبعون نہیں وہ جتاتے، ماں نہیں، جو. یتبعون جو ہے نا یہ اتباع سے ہے. اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، پیچھے آنا. تو یتبعون جو ہے نا یہ فعل مجہول ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے نا کہ اس میں فعل مجہول کی کون سی نشانیاں موجود ہیں. یہ ماضی کی ہے نا. یتبعون یہ فعل ماضی ہے یا مضارع ہے؟ یتبعون یہ فعل ماضی مجہول ہے نا. فعل مجہول تو ہے لیکن آپ اس کو ماضی کیسے کہہ رہی؟ اس میں آپ کو ماضی کی کون سی نشانی نظر آ رہی ہے؟ یہ جو سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر ہے شروع اس کی وجہ سے. میں پیش ہے. اچھا، سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر ہے تو یہ واو نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی ہے. تو جمع یہ کس جمع کی علامت ہے؟ ماضی میں واو نون آتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، مضارع یہ میں آتا ہاں ہے نا، مضارع میں آتا ہے نا. تو اس کی شروع میں یا جو ہے وہ بھی تو علامت مضارع ہے نا.
تو یتبعون مطلب اتباع سے ہے نا، اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، پیچھے آنا. یتبعون تو یہ اس کا جو ترجمہ ہوگا نا وہ پھر مجہول کی طرح کیا جائے گا کہ نہیں وہ پیچھے لائے جاتے یا نہیں وہ پیچھے لاتے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب وہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو پیچھے نہیں لائے جاتے، یعنی کہ اب کیا نہیں لائے جاتے وہ آگے آپ پڑھیں گی. جی ماں جو انفقو انہوں نے خرچ کیا، منن احسان جتا کر، ولا اور نہ ازن اذیت. من جو ہے نا منن احسان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، منن احسان کو، ولا اذن، اور اذن کہتے ہیں تکلیف کو، اذیت کو. یعنی کہ پیچھے وہ خرچ کرنے کے بعد احسان اور اذیت کو پیچھے نہیں لاتے، یعنی کہ ایک کام کر دیا تو اس کی پیروی میں پھر ساتھ احسان بھی نہیں جتاتے اور اذیت بھی نہیں لے کر آتے. جی لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف اور نہ کوئی خوف، علیہم ان کے اوپر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے. قولون بات، معروفن معروفن بہترین اچھی، ومغفرتن اور بخشش، خیرن بھلائی ہے، من صدقتن ایک صدقے سے. خیرون جو ہے نا یہاں پر بہتر کے معنی میں آئے گا، اور مغفرتن کا مطلب ہے کہ معاف کر دینا، یعنی کہ اچھی بات کہنا یا معاف کر دینا، وہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے تکلیف ہے. جی یتبعوہا وہ اسے اس کو چھوڑ، اس کے پیچھے رہے، کیا اس کو کیا ہاں جی، یتبعوہا پیچھے آئے جس کے، وہ پیچھے آئے جس کے، اذن اذیت، واللہ اور اللہ، غنیون بے نیاز ہے، حلیم اور بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا نہ تم ملاؤ، نہیں نہ تم ضائع کرو، ضائع باطل کرو، سے نا، جی نہ تم ضائع کرو، صدقاتکم اپنے صدقات کو، بالمنی ساتھ اس کے جو، نہیں من کہتے ہیں احسان کو. اچھا بالمنی احسان سے، احسان جتا کر، پر، والعزا اور اذیت کے ساتھ، کلذی کلذی کا مطلب ہم نے پڑھا ہے مانند اس کے جو، ينفقو وہ خرچ کیا، ينفقو مضارع ہے، اس نے خرچ کیا، ينفقو مضارع ہے، خرچ کیا وہ خرچ کرتا ہے، ہاں جی، مالہو اپنے مال کو، ریان ناسی لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا اور نہ یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر کے دن پر. فمثلہ اور اس کی مثال، کمثل مانند اس مثال کے ہے، صفوان چکنا پتھر، صفوان کہتے ہیں ہاں جی چکنے پتھر کو، علیہ اس پر، ترابن مٹی ہو، فاصابہ اس تو ڈالے اسے، فاصابہ اس کو، اصاب کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، فاصابہ تو پہنچے اسے، تو پہنچے اسے، وابل تیز بارش کو کہتے ہیں، وابل تیز بارش، فترکہ تو چھوڑ دے اسے، سلدن میدان، صاف چٹان، صاف چٹان. لا یقدرون نہیں وہ
یقدرون دیے جائیں گے، قدرت سے ہے نا، وہ قدرت رکھتے ہیں، نہیں وہ طاقت رکھتے، ہاں جی قدرت رکھتے ہوں گے یا قادر ہوں گے، نہیں وہ قدرت رکھتے ہوں گے، علی شیء کسی چیز پر، یہ مما شیء ہے، شیء نہیں ہے، شیء، اسی طرح ہی جب آپ وہ پڑھتی ہیں نا تعوذ پڑھتی ہیں تو اس میں بھی شیطان نہیں ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ یائلین ہے نا، شیء، علی شیء کسی چیز پر، مما اس سے جو کسبو کمایا اس نے، انہوں نے کمایا، انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم الکافرین کافر قوم، انکار کرنے والی قوم کو، ہاں ان لوگوں کو جو کافر ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جو ہے یہ آپ نے اچھا ترجمہ کیا ہے، تھوڑے سے اس میں اس جگہ کے اوپر آ کے تھوڑے سے الفاظ جو تھے وہ مشکل تھے، لیکن بہرحال ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی کوشش کی، بارک اللہ فیکم۔ جی نیکسٹ کون کوشش کرے گا؟ آگے بھی آیات جو ہے نا وہ آسان ہیں، جہاں سے مشکل آئیں گی ادھر سے پھر میں آپ لوگوں کو ہیلپ کر دوں گی۔ جی چلیں کوثر آپ کیجیے۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ تھوڑا سا یہ حصہ کدھر یہاں گیا؟ سے، وہ غائب ہو گیا۔ یہ لاسٹ لائن جی۔ ہاں اصل مجھے ٹائم ہی نہیں ملا پڑھنے کا، آج بزی رہی ہوں کافی، تو چلنے کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کر لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی مثل جو الذین، مثل الذین، مثال ان کی جو ینفقون خرچ کرتے ہیں، آگے اموالہم اپنے مالوں کو، اموالہم، اور آپ کا خیال رکھیں۔ ہاں سوری، اموال اصل میں نظر نہیں آ رہا نا میری، ٹھیک ہے ابھی میں نے بڑی کر لی اس اب کو، بڑی، ہاں اپنی اسکرین اموال، میں بڑا ہاں کر لیں۔ ہاں، اموالہم ہم مبتغاء مرضات اللہ، اپنے مالوں کو چاہنے کے لیے رضامندی اللہ کی، وتثبیتا من انفسہم، تثبیت کا کیا بجی؟ تثبیت کا مطلب ثابت قدم رہنا، اس سے ہے نا ثابت قدمی سے نا، تثبیت کا مطلب ہے کہ پختہ کرنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اچھا اچھا، آپ پختہ کرنے کے لیے اپنے نفسوں کو، کمثلی ہے نا، کمثلی مانند اس کے جنہ یہ نیچے ہاں میم ٹھیک ہے، تم جنتم بربوتن، جی جنتم بربوتن، جنتن ایک باغ ہو، بربوتن بربوتن اصابہا، بربوتن اونچی جگہ کو، اونچی جگہ، اصابہ ہو پہنچے اس سے، وابل تیز بارش، فآتت اکلہا وہ اکلہا وہ اگائے، آتت عطا سے ہے نا، تو وہ لائے، آتت وہ لائے اکلہا پھل اس کا، پھل اپنا ضعفین زیادہ، نہیں ضعف کہتے ہیں دو گنا کو، ضعفین دو گنا، اچھا دگنا ہو جائے، دگنا، ضعفین دگنا ہو، فَإِلَّمْ پھر اگر نہ، پس اگر نہ، یصبھا پہنچے اسے، وابل تیز بارش، فتل واللہ، فتل تو فتل تو اس کو ہاں پھوار جی کہتے ہیں نا، تو پھوار، پھوار ہی، ہاں تو جی، پھوار کافی ہے، پھوار کافی ہے، واللہ اللہ بما تعملون بصیر، تعملون بصیر خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ایودو کیا تم میں سے، ودہ یودو کہتے ہیں چاہنا، ہاں جی، چاہنا، یہ اس میں جوڑنا چاہ رہی ہوں نا اگلے کے ساتھ، یود احدکم
کیا تم میں سے کوئی ایک چاہتا ہے ان کے تکون لہو ہو اس کے لیے جنت باغ من نخیل و عناب کھجور جس میں کھجوریں اور عناب انگور. ہاں نخیل یہ دونوں اسم ہے نا، من نخیل کھجوروں کا، و عناب اور انگوروں کا تجری بہتی ہوں من تحت الانہار ان کے نیچے سے نہریں، لہو اس کے لیے فیہا اس میں من کل ثمرات ہر طرح کے پھل ہوں. وَأَصَابَهُ اور پہنچے اسے الکبر بڑھاپا والا ہو اور ہو اس کے لیے ذریۃ اولاد. ہاں جی ضعفاء یہ ضعف پھر وہی اچھا ضعیف سے اچھا اس ضعف ضروریت پہنچے بڑھاپا نہیں، یہ پیچھے یہ بڑھاپا تو پیچھے آ گیا، تو یہ ضعف کیا ہوگا اس کا؟ یعنی کہ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ اور ہو اس کی اولاد کمزور، یعنی کہ چھوٹی ہو. اچھا ضعف کمزور، اچھا میں اس کا زیادہ کر رہی ہوں مطلب کمزور. فَأَصَابَهُ پہنچے اسے ایثار فَأَصَابَهَا ایثار فِيهِ نار اور پہنچے اسے ایثار کہتے ہیں آگ کے گولا، ہاں جی آگ کے گولے کو پہنچے اس میں آگ کا گولا. فاحترقت اس کا کیا ہوگا؟ حریق کہتے ہیں جلانا ٹھیک ہے. تو فاحترقت اچھا اس کا کیا جل گیا پس وہ جلا دے اسے. یہ جو بس تا وہ ہے جلا نا، دے اسے. یہ تا جو جی ہے نا، جی تا جو ہے نا یہ جنہ کی طرف جا رہا ہے نا، ٹھیک ہے. جی بات جی کی بات جی ہو جی رہی جی ہے جی تا ساکن میں. جی ٹھیک ہے. جلا دے اسے کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ لکم الآیاتی نشانیاں تمہارے لیے لعلکم تاکہ تم تتفکرون تم غور و فکر کرو. اتنا کافی ہے باجی؟ چلے ٹھیک ہے، مجھے لگ رہا تھا کہ آپ تھک گئی. نہیں تھک نہیں گئی، بس وہ میں کہتی ہوں غلط نہ کچھ پڑھ دوں، مجھے وہ نا قرآن کے حروف پڑھنے میں مجھے وہ تھوڑی پریشانی ہوتی ہے. نہیں ایک چیز یہاں سے آپ کی بات سے ہی نا میں آپ کو حدیث بتا دیتی ہوں جی کہ جی جی قرآن کا ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ہیں، ٹھیک ہے. جی اور جی ظاہری بات ہے رمضان کے اندر یہ ثواب اور زیادہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن جی جو حدیث کے مطابق جو شخص قرآن پڑھتے اڑ ہوئے کر کے پڑھتا ہے. اٹکتا ہے اور مطلب وہ اس کو جی جی سیکھنا چاہتا ہے اور وہ اٹکتا ہے اور جی اس جی جی نہیں جی پڑھا جا رہا تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے. تو اسی لیے اس چیز سے نہ گھبرایا کریں. آپ لوگ سیکھ رہے ہیں سبحان تو آپ اللہ. کو بس زیادہ اجر مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ بس قبول کرے دے. انشاءاللہ. جی آمین. جی نیکسٹ پھر پڑھتی ہیں، چلیں ادیبہ شاہین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم جو تم نے کمائی کی، ومما اور اس سے جو اخرجنا نکالا ہم نے، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، ولا تیمموا اور نہ تم ارادہ کرو، خبیثہ ناپاک خبیث چیزوں کا، من ہو اس میں سے جو تنفقونا تم خرچ کرتے ہو، ولا تم اور نہیں تم ولستم اور جی نہیں تم بے اور آخذی ہے، ولستم تم اور نہیں تم بے یہ ہم نے جب لستا اور اس کا پڑھا تھا اس میں بھی آیا تھا نا ولستم. وا وہ کا لوگوں ترجمہ یہاں پر وا کا ترجمہ حالانکہ ہے، لستم تم نہیں، حالانکہ تم حالانکہ نہیں.
حالانکہ نہیں تم بے آخذی لینے والے اس میں سے کچھ، الا مگر انتق میں دو تم سرکشی کرتے ہو پیے اس میں. نہیں تو غمیدو کا مطلب ہے چشم پوشی کرنا، یعنی کہ آنکھیں بچا لینا، نظر انداز کر دینا. تو غمیدو تم چشم پوشی کرتے ہو، تم چشم پوشی کرو. جی تم چشم پوشی کرو فی اس میں. وَعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غنی غنی ہے، حمید کا مطلب ہے کہ بہت تعریف والا ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ میں ہی تعریف والا ہے، بہت تعریف والا ہے. الشیطان شیطان یعدکم الفقر وعدہ کرتا ہے تم سے. نہیں یعدکم کا مطلب ہے ڈراتا ہے تمہیں. اچھا ڈراتا ہے. جی شیطان ڈراتا ہے تم کو قوم الفقر فقیری سے ہاں جی فقر سے. فقر سے. ویامرو جی ویامرکم اور تمہیں حکم دیتا ہے بالفحشاء برائی کا. واللہ اور اللہ تعالیٰ یعدکم اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا منہ اس سے، وفضل اور فضل کا. منہ کا واللہ مطلب ہے اور اپنی طرف سے. اچھا اپنی طرف سے، وفضل اور فضل کا. اچھا اس کی طرف اللہ اپنی تعالیٰ کی طرف سے سے، نا، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے. اپنی طرف سے. واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے. جی یؤتی الحکمت وہ حکم دیتا، وہ مدد دیتا ہے حکمت کے ساتھ. یؤتی کا مطلب ہوتا ہے دینا، عطا کرنا. یؤتی الحکمت جی عطا وہ کرنا. دیتا ہے. وہ دیتا ہے حکمت کے ساتھ. من نہیں یشاء حکمت کے ساتھ نہیں، وہ دیتا ہے حکمت من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. ٹھیک حکمت من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. ومن یؤتا اور دیتا ہے الحکمت حکمت. ومن یؤتا یہ فعل مجہول ہے. یؤتا ومن اور یؤتا دیا گیا الحکمت جی حکمت. جی اور حکمت جو دیا گیا حکمت اور جو دیا گیا حکمت فقط تو یقیناً وہ تو دیتا ہے تحقیق خیرن. جی تحقیق اوتی وہ دیتا خیرن. اوتیا یہ بھی فعل مجہول ہے. اوتیا وہ دیا کیا. شاباش وہ دیا گیا. خیر کثیرن بہت زیادہ. خیرن کثیرہ اور خیر بہت زیادہ، کثیر یعنی کہ خیر بہت زیادہ. خیر بہت زیادہ. وما یذکروا اور نہیں تم ذکر کرتے نہیں. نصیحت پڑھتے. یذکروا نہیں نصیحت پکڑتے. وما یذکروا نہیں نصیحت پکڑتے الا مگر اولو الالباب عقل مند لوگ. ہاں جی عقل والے. جی آگے پڑھو. جی یہ پیج ختم کر لینا، یہاں تک پڑھ لیجیے. وما اچھا میں انفقتم سپارے وما اور جو بھی انفقتم تم خرچ کرتے ہو من نفقات نفقہ میں سے. من او نظر نفقات تم خرچ میں سے، وہی انفاق خرچ پہ کہتے ہیں نا. او نظر تم یا کوئی نظر جو تم نے مانی ہے. یہ وہ نظر تم نے مانی ہے من ناظرین نظر میں سے. ان اللہ پاس اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے وما للظالمین اور نہیں ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار. ٹھیک ہے. یعلمہ جانتا اسے. اچھی کوشش کی ماشاءاللہ آپ نے ادیبہ. اچھا یہ نظر کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ نظر ماننے سے منع کیا گیا ہے. پسندیدہ جی نہیں ہے نظر ماننا یا منت ماننا، لیکن اگر کسی نے مان لی ہو تو پھر اس کو پوری کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پھر وہ وعدہ ہو جاتا ہے نا ایک. تو ویسے ناپسندیدہ ہے نظر ماننا، لیکن اگر کسی نے مانی ہے تو پھر اس کو پوری بھی کرنا ضروری ہے. جی نیکسٹ کون پڑھے گا؟
جی کون والنٹیئر کرے گا؟ چلیں میں نام لیتی ہوں میشم اعظم. جی اسٹارٹ کیجیے. ان تبدو ان تبدو ان اگر تبدو تم تبدو جو ہے نا بادا سے ہے، ٹھیک ہے. بادا کا مطلب ہے ظاہر کرنا، بدی سے ہے نا. اللہ تعالیٰ بدی ہے، یعنی کہ کچھ نہیں تھا تو اس نے کچھ بھی نہیں سے اتنا کچھ کریٹ کیا. تو بدا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. تو ان تبدو اگر تم ظاہر کرو، ان تبدو اگر تم ظاہر کرو صدقاتی سچائی فنعما نہیں صدقاتی پس صدقہ ہے، صدقات. صدقہ ہاں فنعما پس انعام کرے گا یا وہ نہیں فنعم تو وائن کیا ہی اچھا ہے، یعنی بہت خوب ہے، بہت اچھی بات ہے. تو کیا ہی اچھا ہے یا وہ وائن اور اگر تخفوہا تم چھپاؤ اسے ہاں و تؤتوہا اور اسے دو اور تم ہاں دو اسے ہاں الفقراء فقیروں کو فہو بس وہ خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے ویکفر اور وہ انکار ویکف ہاں جی وہ دور کر دے گا. انکار وہ دور کر ویکفرو دے گا ویکفر اور وہ دور کر دے گا عنکم تم سے من سے سیئاتکم تمہارے گناہ واللہ اور اللہ بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو خبیر خبردار ہے. لیسا نہیں علیکا تم پر ہداہم اس کی ہدایت ولیکن ہدایت دینا انہیں، ہداہم ہدایت دینا انہیں، ہداہم ہداہم ہدایت دینا انہیں ولیکن اور لیکن اللہ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. جی. وما اور نہیں تنفقو تم خرچ کرو تم خرچ کرو من گے من تم خرچ کرو گے من سے خیر من مال خیرین. من خیرین ایک ہی لفظ کا ترجمہ کر لینا اکٹھا. من خیرین مال میں سے. آپ کی آواز نہیں آ رہی میشم. من خیر مال میں سے فلی انفسکم پس لانفسکم تمہارے نفسوں کے لیے وما اور نہیں تنفقونا تم خرچ کرو کرتے الا کرتے الا مگر ابتغاء چاہتے ہیں چاہنے کے لیے چاہنے کے لیے وجہ اللہ وجہ اللہ اللہ کی اللہ کا چہرہ. اللہ کا چہرہ وما تنفقو خیر یوفا مال یوفا وہ یوفا کا مطلب ہے وہ دیا جائے گا، کہ جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے یوفا وہ دیا جائے گا. علیکم تم پر وانتم اور تم لا نہیں تظلمون تم ظلم کیے جاؤ گے. ہاں نہیں تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ بارک اللہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیات میں نا مجہول کے صیغے بھی آ رہے ہیں اور ماضی بھی آ رہا ہے، مضارع بھی سب آ رہا ہے. تو آپ لوگوں کو پہچان کافی ہو چکی ہوئی ماشاء اللہ.
پڑھتے ہوئے تھوڑا سا کبھی وہ اٹک بھی جاتے ہیں، لیکن جب آپ کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو پھر آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں اور اس کا صحیح ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ باقی جو ووکیبلری کی بات ہے تو اس سے فکر مند نہ ہوا کریں، ووکیبلری جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ بلڈ ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا یہ پیچھے جو بات گزری ہے نا مال کو دکھا کے خرچ کرنے کی اور چھپا کے خرچ کرنے کی، تو پہلے تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اس کو ضائع نہ کرو، احسان جتا کر اور اذیت دے کر، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بڑا کامن سا جو ہے وہ رویہ ہے جو سوسائٹی میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا بھی ہے اور بہت طریقے سے جتایا جاتا ہے، یعنی کہ بڑے بعض دفعہ ڈھکے چھپے الفاظ میں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ بڑے اس کو انڈائریکٹلی بھی چیزوں کو جتا دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کی ساری صورتیں جو ہے نا وہ اس نیکی کو ضائع کرنے والی، یعنی نیکی کا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نیکی کرنے کی توفیق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کہ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی توفیق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو پہلے تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے دی ہے تو اسی کے اوپر لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری نیکیاں ہمارے نیکیوں کے جو یعنی کہ وہ جہاں ہم نیکی کر سکتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر وہ چیز دکھا دی اور ہمیں توفیق بھی دے دی کہ ہم نے وہ کر لی، تو پھر اس سے بڑا کام جو ہے نا اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، جو کہ بہت مشکل کام ہے۔ کہ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے نا نیکی کر دریا میں ڈال، تو واقعی اس کو دریا میں ہی ڈال دینا چاہیے، یعنی کہ بھول جائے انسان۔ اور یہ اور پھر کیا کہ اس کو احسان جتا کے اور اذیت دے کے ضائع نہ کرو۔ تو جب احسان جتا دیا یا اس کو اس انسان کو تکلیف دے دی کہ وہ ایک نیکی بھی کی، اور پھر وہ ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو انسان کے اندر ایک فیلنگ آ جاتی ہے کہ جی میں کچھ بڑا ہو گیا ہوں اور یہ چھوٹا ہے میرے سے، تو تب بھی وہ نیکی پھر ضائع ہو گئی، کیونکہ تکبر آ جاتا ہے نا۔ یہ جو رویہ جو ہے نا یہ رویہ کہ نیکی کر کے نہ جتانا اور ویسے ہی معاملہ کرنا، یہ احسان محسن ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ محسنین کا رویہ ہے کہ نیکی بھی کرنا اور پھر اس کو بھول بھی جانا اور احسان اور اذیت نہ دینا۔ یہ جو ہم نے پڑھے تھے نا کام کے 3 درجات جو ہیں، اس میں جو محسنین جو ہے نا یہ ان کا رویہ ہے۔ اور قرآن کو آپ پڑھتے جائیں تو قرآن آپ کو لیڈر بناتا ہے، وہ آپ کو دینے والا بناتا ہے، وہ انسان کی جو غلامی ہے، جو ذہنی غلامی جو ہے نا وہ اس سے اسی طرح نجات دیتا ہے کہ وہ اس کو ان کاموں کی طرف راغب کرتا ہے کہ جو اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ لینے والا رہے، ایکسپیکٹیشنز رکھے، وہ ان کو ان زنجیروں سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو جو محسن جو ہوتے ہیں نا وہ ان چیزوں سے آزاد ہوتے ہیں، ان کے اوپر ان چیزوں کی قید نہیں ہوتی۔ جی نیکسٹ کون پڑھے گا؟ تاج آپ پڑھیے۔ للفقراء الذین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے پڑھا نہیں تھا یہ آگے کا، کوئی بات نہیں، آپ کوشش کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء، اور غریبوں کے لیے اور فقیروں کے لیے، الذین، اور فقراء کے لیے، الذین، ان لوگوں کے لیے، احسروا، احسروا جو ہے نا حصار سے، اردو میں بھی ہم حصار کر استعمال کرتے ہیں نا کہ حصار ہوتا ہے نا کسی چیز کو گھیر لیا ہو تو اس کو حصار کہتے ہیں۔ تو احسروا جو گھیر لیے گئے، جو گھیر لیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راستے میں، لا یستطیعون، نہیں وہ استطاعت رکھتے، ضربن چلنے پھرنے کی، زمین پر قدم مارتے ہیں نا، ہاں جی جی، ضربن چلنے پھرنے کی، فی الارض زمین میں، یحسبہم وہ، یحسبہم الجاہل، سمجھتے ہیں انہیں جاہل،
وہ سمجھتے ہیں انہیں جاہل. نہیں اغنیا وہ سمجھتے نہیں. یحسبوہم الجاہل سمجھتا ہے انہیں جاہل. اچھا سمجھتا ہے ان کو جاہل. اغنیا مجھے نہیں ان کے مطلب نہیں آ میں آپ رہے. کو بتاتی ہوں. دیکھیں یحسبوہم الجاہل سمجھتا ہے انہیں. الجاہلو ہے بیسیکلی نا, لام کے اوپر پیش ہے, تو یہ جب پیش ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ کام کرنے والا ہے, یعنی کہ یہ جاہل جو ہے وہ سمجھتا ہے انہیں. اغنیا آگے اس کے اوپر زبر آ رہی ہے کہ جو جاہل ہے وہ ان کو غنی سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا مطلب اچھا ہوگا. اغنیا من التعفف من التعفف بچنے کی وجہ سے. بچنے کی وجہ سے. تعرفہم وہ بچیں. تعریفہم تم پہچان لوگے انہیں. بسیماہم ان کے چہرے کی علامت سے. ان کی چہرے کی علامت سے. لا یسألون نہیں وہ سوال کرتے. یسألون الناس لوگوں سے. الحافا لحاف ہمیں کیا کرتا ہے, لحاف کے اندر جب ہم سوتے ہیں تو ہمیں لپٹ جاتا ہے نا. الحافن لپٹ کر. وما اور نہیں. تنفقو وہ خرچ کرتے. من خیرن بھلائی میں. وما تنفقو نہیں تم خرچ کرو گے. تم خرچ کرو گے. من خیرن بھلائی میں سے. فإن اللہ بس بے شک اللہ تعالی. بھی ساتھ ہے. علیم جاننے والا. بھی اسے خوب جاننے والا ہے. اور خیر سے مراد یہاں پر مال ہے, کیونکہ مال کی بات ہو رہی ہے نا پیچھے. جی الذین ان لوگوں جو لوگ. ينفقون خرچ کرتے ہیں. اموالہم اپنے مالوں کو. باللیل رات. والنہار اور دن. سرن کھلا. سرن کہتے ہیں چھپا کر. سرن چھپا کر. وعلانیاتن اور دکھا کر. ظاہر کر کے. فلہم پس ان کے لیے ہے. اجرہم ان کا اجر. اندا پاس. ربہم ان کے رب کے پاس. ولا اور نہ. وہ خوف ہوگا. علیہم ان پر. ولا اور نہ. ہم وہ یحزنون غمزدہ ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا آپ نے اچھی کوشش کی ہے تاج جی ماشاءاللہ. اچھا یہاں پر جو یہ بات ہو رہی ہے نا, کیونکہ یہ پیچھے ہم ابھی سارا مال اور اس کے خرچ کرنے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, اور پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ احسان جتا کر عزیز دے کر مال کو ضائع نہ کیے جائے. پھر یہ کہا گیا کہ نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہماری کوئی بھی نیکی کرتے ہیں, کوئی بھی خرچ کرتے ہیں, تو نیت کیا ہونی چاہیے کہ یہ جو مال جو میں دے رہا ہوں اللہ کی راہ میں دے رہی ہوں, تو میری نیت کیا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنے کے لیے. کیونکہ اس کائنات کی اس پوری زندگی کی جو سب سے بڑی نعمت ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. جنت میں جنتیوں کو ہر وہ چیز مل جائے گی جو وہ خواہش کریں گے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر, کیونکہ جنت میں وہ کچھ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا. اور پھر اس کے بعد جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی. پہلے تو موت کو ذبح کر دیا جائے گا نا, یعنی کہ موت ختم ہو جائے گی, ہمیشہ کی زندگی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ اب میں ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا, کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہوگی, بہت بڑی نعمت ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے کہ کیا اور کچھ چاہیے, تو جنتی کہیں گے کہ ہم نے تو جو سوچا بھی نہیں تھا وہ بھی مل گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے اپنا حجاب اٹھائیں گے. تو جب جنتی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو جتنی بھی نعمتیں ان کو ملی ہوں گی نا, تو ان کی بقت وہ نہیں, وہ مطلب وہ اس نعمت کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ
اپنی اس نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے، ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم اس قابل ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے چہرے کا دیدار کرائے. اور نیت ہمیں یہ رکھنی چاہیے کیونکہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے. جب تک ہم کسی بڑے ارادہ نہ رکھیں، ہمارا گول اگر بڑا نہ ہو تو ہم تب تک جو ہے نا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان سے نکل نہیں سکتے. یعنی کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو یہ جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے نا معاشرتی سوشل جو آ جاتی ہیں پرابلمز ہوتی ہیں کہ جی یہ فیملیز کے اندر یا آپس میں جتنے بھی انسان ہیں ہم سب انسانوں کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو اس سے نکلنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا مقصد بڑا کر لیں. آپ اس سے زیادہ بڑی چیز کی جو ہے نا وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں. جب تک آپ بڑی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ چھوٹی چیزوں میں الجھتے رہیں گے. تو جتنا مقصد بڑا ہوگا اتنا ہی آپ کے ذہن سے الجھاؤ ختم ہوتا جائے گا. تو اس نعمت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. تو نیکی کرتے وقت بجائے اس کے کہ انسان یہ سوچے کہ دوسرے نے کیا کیا ہے، اگر آپ اپنی نیت کو یہ کر لیں کہ جی میں یہ جو نیکی کر رہی ہوں میری جو ہے وہ خواہش یہ ہے، تو پھر انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہوتا ہے. کیونکہ نیکی بہرحال مشکل ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایسا ہی ہے نا کہ جیسے پہاڑ کے اوپر انسان چل رہا ہو تو ہر قدم اٹھانا جو ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر مقصد بڑا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتے ہیں. تو پھر دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں بیسیکلی کہ جو پیشہ ور بھکاری نہیں ہوتے، تو اور وہ ان کے وہ ظاہری طور کے اوپر نہیں پتہ چلتا کہ ان کو ضرورت ہے، کیونکہ وہ لپٹ کے نہیں مانگتے، یہ ان کا پروفیشن نہیں ہوتا. لیکن ان کے چہرے سے ان کے گفتگو کے انداز سے یا پھر چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کو ضرورت ہے. تو اس وقت جو ہے کہ کیا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے مال خرچ کرنا جو ہے وہ بہت بڑی نیکی ہے. تو یہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں اپنی سراؤنڈنگز میں اپنے آس پاس اپنے ملنے جلنے والے جو ہیں کولیگس ہیں، فرینڈس ہیں، جاننے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے بارے میں ان کے اندرونی حالات کا بھی علم ہو. تو یہ جو ہے ان کو اپریشیٹ ان کو دینا چاہیے. اور یہاں پر ڈیپریسیشن کی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو پیشہ ور بھکاری ہیں، کیونکہ ہم جب ان لوگوں کو دے دیتے ہیں نا تو پھر ہمیں ایک سیلف سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ ہاں جی ہم تو صدقات بہت نکالتے ہیں. تو پھر ان لوگوں کا حق مارا جاتا ہے جو اصل میں جو لوگ مستحق ہوتے ہیں نا ان کا حق مارا جاتا ہے. تو وہ اگر کسی کو یہ بعض لوگ کہتے ہیں تو کیا ہو گیا، ہم لوگ 5-10 روپے دیتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ 50-100 بھی دے دیتے ہیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ ایک تو سوسائٹی کے اندر یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ جو زمین پر بوجھ بنے ہوتے ہیں، کیونکہ معاشرے میں ان کا کوئی کردار تو ہے ہی نہیں، یہ سوسائٹی کے اوپر الٹا بوجھ ہی ہے. اور ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، یہ فلرش ہوتے جاتے ہیں اور ان کو سارا دن یہ سڑکوں پر رہتے ہیں، نہ کوئی کام کرتے ہیں نہ کچھ، اور بس انہوں نے اپنا پروفیشن ہی وہ بنا لیا. اور پورے کا پورا خاندان، لڑکیاں بھی، لڑکے بھی، بچے بھی ادھر بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ مانگتے ہیں. تو یہ پھر ان لوگوں کا حق مار لیتے ہیں جو اصلی مستحق ہوتے ہیں. ہمارے ٹیچر ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ وہ ایک اسی طرح ہی نا ایک بستی انہوں نے ایکسپلور کی کہ وہاں پر جھگیاں وغیرہ لگی تھیں، تو انہوں نے وہاں پر سوچا کہ ان لوگوں کو جو ہے کھانے پینے کا کوئی سامان دیا جائے، کیونکہ کافی غربت تھی وہاں پر. تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا کافی زیادہ ارینجمنٹ کر کے تو وہاں گئے، اور جب وہاں گئے تو لوگ جو تھے نا وہ چیلوں اور کبووں کی طرح آ کے نا کھانے کے اوپر جھپٹنا شروع ہو گئے. کہتے بہرحال ہم نے ان کو تھوڑا سا آرگنائز کیا اور ان کو طریقے سے جو ہے نا چیزیں بانٹنی شروع کی. تو اس کے ساتھ ہی نا ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ادھر کافی تعداد تھی لڑکوں کی بھی، جوان لڑکوں کی بھی اور جوان لڑکیوں کی بھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے کہا کہ کیوں نہ ہم ان سے بات کریں کہ ہم لوگ ان لوگوں کو ان کے بچے جو ہیں ان کو کسی روزگار کے اوپر بھی لگا دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک کام شروع ہو جائے گا، یہ لوگ کمائیں گے. تو جی انہوں نے بات کی، کیونکہ وہ ایک آرگنائزیشن کے تھرو یہ کام کر رہے تھے. تو انہوں نے
جب بات کی تو وہ ان سب میں سے نا انہوں نے پہلے تھوڑا سا موٹیویٹ کیا، تھوڑی سی ہلکی پھلکی سی ڈیبیٹ کی، اور پھر جب ان کو کہا کہ ہاں جی آپ میں سے کون انٹرسٹڈ ہے کام کرنے کے لیے، تو وہ جو آبادی تھی ان کی تقریباً 200-250 کے قریب تھی، تو اس میں سے کوئی ایک بھی والنٹیئر نہیں نکلا، کسی ایک نے بھی جو ہے نا اپنے آپ کو آگے نہیں اس نے بڑھایا۔ تو جب اس چیز کو تھوڑا مزید ایکسپلور کیا گیا تو پتہ لگا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو کام کرنا چاہتے ہی نہیں، کیونکہ یہ سارا دن سڑکوں کے اوپر بھیک مانگتے ہیں، اور رات کو جو ہے نا وہ خوشگپیاں اور باتیں شاتے ہیں اور ہلا گلا، اور کھانا شانا ان کا ویسے ہی پورا ہو جاتا ہے، تو ان کی باقی ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں، تو ان کو کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو مزاج جو ہے نا یہ تو ایسا ہے، اور بہت سارے واقعات آپ بھی سنتے رہتے ہیں، یہ جو بیکاری بنے ہوتے ہیں اور انہوں نے جو اپنے آپ کو بعض دفعہ کوئی زخمی بتا رہا ہے، کوئی کہانی سنا رہا ہے، تو یہ سارا فراڈ ہوتا ہے۔ تو اس میں بہرحال ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو صحیح مستحق ہے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں بعض دفعہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حقیقتاً مستحق ہوتے ہیں۔ ایک اسکالر کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا تھا کہ اسی طرح ایک نوجوان جو تھا آیا مانگنے کے لیے، تو انہوں نے اس کو کہا کہ آؤ میں تمہیں گائیڈ کرتا ہوں، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس کو لے گئے، اور پانی کی کچھ بوتلیں جو تھیں انہوں نے اس کو وہ خرید کے دے دی اور کہا کہ اس کو بیچو، تو اور میں ہفتے بعد تم سے ملوں گا، اگر ضرورت ہو تو پھر میں تمہاری مزید ہیلپ کروں گا۔ تو جب ہفتے بعد وہ گئے تو وہ شخص جو تھا وہ مطلب اچھا خاصا ایک سٹاک لے کر بیٹھا ہوا تھا اور اس کو بیچ رہا تھا، یعنی کہ اس نے اسی کام کو اس نے کنٹینیو کیا، اور اس سے اس نے جو ہے نا مزید جو تھی نا وہ ارننگ شروع کر دی۔ تو کام کی طرف لگانا، یعنی کہ اگر کیپیسٹی اتنی ہے کہ اگر آپ کسی کو کام پر لگا سکتے ہیں تو وہ بہتر ہے، کیونکہ وہ معاشرے میں پھر اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ لیکن یہ جو ہے کہ ان کو بیٹھے بٹھائے جو دیہڑیاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ غلط ہے۔ پھر یہ ہے کہ مال کو کھلم کو دن اور رات، یعنی کہ کوئی پابندی نہیں ہے، جب مرضی مال خرچ کرو، چھپا کر کرو یا سامنے ظاہر کر کے کرو، یہ انسان کے اپنے اوپر ہے۔ ہاں جہاں پر آپ کو یہ ڈر ہو، آپ کو ہر انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، جہاں پر اس کو یہ ڈر ہو کہ یہ دکھاوا ہو جائے گا، ریاکاری ہو جائے گی، تو پھر وہاں پر اس کو بہتر ہے کہ چھپا کر خرچ کرنا چاہیے۔ اور پیچھے جو ہم نے یہ آیت پڑھی ہے نا اس میں کیا کہا گیا ہے، جو کہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کر کے کرو تو کتنا ہی اچھا ہے، یعنی کہ اس سے ترغیب ہوتی ہے، اور اس میں زیادہ تر جو ہے نا فرض جو صدقات آ جاتے ہیں، یعنی زکوٰۃ جو ہے نا وہ آ جاتی ہے، کیونکہ جو فرض عبادات ہیں نا ان کے بارے میں ہے کہ وہ آپ سامنے پڑھیں تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو۔ نوافل اور وہ جو چیزیں ہیں نا ان کے بارے میں زیادہ آتا ہے کہ ان کو چھپا کے کیا جائے، تو کہ وہ بھی کتنا اچھا، اور اگر چھپا کر کرو گے تو کیا ہوگا کہ وہ جو چیزیں ہیں وہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دیں گے، یعنی کہ صدقہ دینا جو ہے انسان کے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ عرش کے سائے کے نیچے روز قیامت صرف عرش کا ہی سایہ ہوگا، کوئی سایہ اور نہیں ہوگا سوائے عرش کے سایہ کے۔ ہاں سورۃ البقرہ پڑھنے والے، سورہ آل عمران پڑھنے والے جو ہوں گے ان کے سر پر جو ہے بادل کے سائبان یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح کا سایہ ہوگا جو آئے گا، اور اس کے علاوہ صدقات کا بھی جو ہوگا نا اسی طرح ہی ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اس میں 7 طرح کی کیٹیگریز ہیں، اور اس کیٹیگری میں ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جو شخص دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا تھا اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا، یعنی کہ اتنی خاموشی سے صدقہ کرتا تھا، تو وہ لوگ بھی جو ہوں گے نا وہ بھی اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے، آمین۔ جی آگے سے سود کی آیات شروع ہو رہی ہیں، میرا خیال ہے یہاں سے میں آپ کو کروا دوں، کیونکہ اس میں تھوڑے سے الفاظ جو ہیں وہ مشکل ہوں گے، تو پھر آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ جی کیونکہ خرچ کا ہی سلسلہ چل رہا ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اس کو مکمل کر لیں۔ الذین، وہ جو
यअकुलूना, यअकुलूना खाते हैं, अर्रिबा सूद, ला यकूमूना नहीं वो खड़े होंगे, इल्ला मगर, कमा जैसा कि, यकूमुल्लज़ी खड़ा होता है वो जो, यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस्सी, यानी कि वो जो जिसको शैतान ने छू कर खप्ती कर दिया हो, ठीक है, यानी कि शैतान भी जिन है ना, तो उसने छू कर खप्ती कर दिया हो। ज़ालिका इसी तरह भी अन्नहुम, ज़ालिका इसी तरह भी अन्नहुम बवजह इसके कि वो क़ालू वो कहते हैं इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा। अब ये देखें ना, ये उल्टी बात कर दी उन्होंने, यानी कि वो क्या कहते हैं कि जो बैई है यानी तिजारत जो है वो भी सूद की तरह है, यानी कि उन्होंने तिजारत को सूद बना दिया कि तिजारत जो है उसमें भी हम पैसा कमाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम पैसा कमाते हैं, तो सूद जो है उसमें भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि तिजारत जो है वो सूद की तरह है। अब क्या बात है, हालांकि हलाल किया अल्लाह ने बैअ तिजारत को, वहर्रम रिबा और हराम किया सूद को। तो अल्लाह ताला का तो हुक्म ये है, तो फिर अपनी तौजीहात और अपनी तमसील और अपनी जो है वो करना जो है वो तो गलत हो गया ना। फमन जाअहु, फमन जाअहु तो जो कोई आ जाए इसके पास, मौइज़तुन नसीहत, मिर रब्बिही उसके रब की तरफ से, फंतहा, फंतहा तो वो बाज आ जाए, फलाहू तो उसके लिए है, माँ जो सलफा जो पहले हो चुका, जो गुजर चुका, व अमरुहु और मामला इसका, इल्लाही तरफ अल्लाह के है, यानी कि जो पहले हो चुका वो हो चुका और उसका मामला जब अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला ही जो उसको जो भी अल्लाह ताला का फैसला होगा। वमन आद और जो कोई लौट आए, फउलाइका तो यही लोग हैं, अस्हाबुन्नार आग वाले, हम फीहा खालिदून और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। अच्छा यहाँ पर ना ये जो कहा गया है ना कि जिसे शैतान छू के जिसे खप्ती कर दे, तो इससे भी जो है वो हमें पता चलता है कि कुछ लोग जो हैं जिनको जो लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि उन पर कोई होता है ना कि ये जिन वगैरह जो होते हैं वो काबू में कर लेते हैं या उनको तंग करते हैं, तो उनकी हालत भी इस तरह की हो जाती है। तो ये एक है, इशारा है उस तरफ भी, यानी कि अगर किसी को खुदा न खास्ता अगर ऐसा कोई मसला हो तो वो उसके ऊपर इन चीज़ों का असर होता है। तो इसीलिए हिफाजत की दुआएं जो हैं और आयतल कुर्सी को बाकायदगी से पढ़ना, सूरतुल बकरा की तिलावत करना या सूरतुल बकरा को अपने घरों में लगाना जो है ना, ये ज़रूर इस चीज़ की प्रैक्टिस रखें। इस चीज़ में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। यमहकुल्लाहु मिटाता है अल्लाह, अर्रिबा सूद को, व युरबी ये इसका रूट वही है जो रिबा का है, युरबी का भी वही रूट है। वो बढ़ाता है अस्सदक़ाती सदक़ात को, वल्लाहु अल्लाह ला युहिब्बु नहीं पसंद करता, कुल्ल कफ़ारिन असीम हर सख्त नाशुक्रे को, असीम बहुत ही गुनाहगार को। असम सम्मा जो होता है ना गुनाह को कहते हैं ना, तो असीम जो है ना वो उसमें मुबालगे का सीगा कि इंतहाई गुनाहगार। तो अल्लाह ताला का हुक्म क्या है? पहली तो बात ये पिछली आयत से भी हमें पता चला कि बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि जो रिबा जो है वो भी तिजारत की तरह है कि उसमें भी तो इन्वेस्टमेंट की जा रही है और उसमें जो है माल कमाया जा रहा है, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म क्या है उसको इम्पोर्टेंस दी जाएगी ना। वो बात तो अल्लाह ताला के हुक्म की, अल्लाह ताला ने उसको हलाल कहा है तिजारत को और सूद को हराम कहा है। और फिर ये कि जिसके पास नसीहत आ जाए, यानी कि जिसने समझ लिया, जान लिया, जिसको पता लग गया, तो फिर तो हुज्जत तमाम होगी ना। फिर तो कोई उस चीज़ के ऊपर बहसें करनी और उस चीज़ को किसी भी तरह ना अपने लिए एक
راستہ نکال لینا کہ کسی طرح ہم اپنے لیے اس کو کسی طریقے سے کوئی لاجکس مار کے کوئی عقلی دلیلیں دے کے اپنے جو ہے وہ عقل کے گھوڑے دوڑا کے تو ہم اس کو کسی طرح حلال کر لیں، تو وہ نہیں ہے، واضح چیز ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، جتنا بھی اس کو کما لو اس میں بے برکتی ہے، اس کے ساتھ فساد اور بیماری اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے پیچھے آتی ہیں. جبکہ صدقات جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے. اور یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے نا اس کا مفہوم ہے کہ وہ کھجور کی گٹھلی کے برابر جو ہوتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جب صدقہ جو بھی کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، اور اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. اور روز قیامت جب انسان دیکھے گا تو وہ حیران ہوگا کہ میرا صدقہ جو ہے وہ جو معمولی سے بھی میں نے صدقہ کیا تھا وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ بڑھ گیا. ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، واقاموا الصلاۃ اور انہوں نے قائم کی نماز، وآتوا الزکاۃ اور انہوں نے ادا کی زکوٰۃ، لہم ان کے لیے اجرہم ان کے اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف جو ہوتا ہے وہ آنے والے وقت کا ہوتا ہے، اور غم جو ہوتا ہے نا وہ گزرے ہوئے وقت کا ہوتا ہے. یعنی کہ اس دن جب کہ ہر انسان ہی جو ہے نا وہ اس چیز کی حسرت ہوگی اس کے اندر، جس نے نیکیاں کی بھی ہوں گی یا جس نے نہیں بھی کی ہوں گی. جس نے نہیں کی ہوں گی تو اس کو تو ویسی حسرت ہوگی کہ ہم نے یہ کیا کیا، اور جنہوں نے کی ہوں گی ان کو بھی حسرت ہوگی کہ ہم نے تھوڑی کی. جس طرح اس کی مثال کسی ایک اسکالر نے دی تھی کہ ایک گروپ کوئی جماعت تھی جو کہ کسی غار میں سے گزری تھی، تو وہاں پر ان کے پاؤں کے نیچے نا کوئی چیزیں کوئی کنکریاں چبھیں، تو انہوں نے اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اس نیت سے کہ بعد میں جو قافلہ گزرے گا تو ان کے پاؤں میں نہ چبھیں. تو کسی نے جمع کی اور کسی نے نہیں کی. تو کچھ لوگوں نے جو مطلب جو جن کے دل میں یہ خیال گزرا کہ کسی کو چبھے نہ، تو انہوں نے اس نیت سے کرنا شروع کر دی، جتنی بھی ان کے ہاتھ لگی، جتنا بھی ان سے ہوا انہوں نے تھوڑی بہت کر لی. جب اس غار سے باہر نکلے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو کنکریاں تھیں وہ پتھر نہیں تھے، وہ ڈائمنڈس تھے، وہ ہیرے تھے. تو اب کیا ہوا کہ جو جنہوں نے پکڑی تھیں وہ بھی پچھتائے کہ ہم نے کیوں زیادہ نہیں پکڑی، جنہوں نے نہیں پکڑی تو وہ زیادہ پچھتائے کہ ہم نے تو بالکل بھی نہیں پکڑی. تو یہی حساب ہے دنیا کا. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہو سود میں سے اگر تم مؤمنین ہو. کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سود جو تھا وہ بہت عام تھا. جب یہ آیات نازل ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا، اور سب سے پہلے اپنے جو عبد المطلب کا جو سود تھا، دادا کا سود تھا، اس کو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ میں ختم کرتا ہوں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ تم کرو، فَأْذَنُوا تو اعلان سن لو. یہ بڑی سخت آیت ہے یہ والی. فَأْذَنُوا تو اعلان سن لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ جنگ کا اللہ سے، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول سے. وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے ہے، رؤوس اموالکم تمہارے مالوں کا جو اصل جو ہے، یعنی کہ جو اصلی مال جو تم نے انویسٹ کیا ہے، جو سود نہیں ہے، جو صحیح جو انویسٹمنٹ ہے. لا تظلمون نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون نہ تم ظلم کیے جاؤ گے. یعنی کہ جو ایکچوئل جو مال جو ہے اس کو لیا جا سکتا ہے، لیکن جو اس سے بڑھا چڑھا کر اور جتنا کیا وہ ختم کر دیا گیا. اور یہ سود کی جو آیات تھی یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے.
وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور یہ جو آیت ہے اس میں جو اعلان جنگ جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے، تو کس میں طاقت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑ سکے؟ اور ہم سود کے بارے میں جو متعدد احادیث پڑھتے ہیں کہ سود جو ہوگا آخری زمانے میں اتنا زیادہ پھیل جائے گا، جو مفہوم جو ہے ان کا احادیث کا، کہ یعنی کہ ہر ایک کے اوپر اس کا اثر ہوگا، کہ اگر کوئی نہیں بھی لینا نہیں چاہے گا تو بھی اس کے اوپر اس کا جو ہے وہ غبار ضرور آئے گا۔ تو ہم آج کی سوسائٹی میں ہم دیکھ لیں کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کیپٹلسٹک سوسائٹی ہے، پوری دنیا میں ایسے ہی ہے۔ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ سود نہیں لے رہا؟ ہم انڈائریکٹلی ہم سب انوالو ہیں اس چیز میں۔ ہاں، اب انڈائریکٹلی ہم انوالو ہیں تو اس میں تو شاید کہ ہم اس چیز کا ہمیں تھوڑا سا وہ مل جائے کہ ہم ڈائریکٹ تو نہیں لے رہے، لیکن جہاں پر ہمارے اختیار میں ہوگا، کہ جہاں پر ہم اس سے بچ سکتے ہیں، جو ہمارے اپنے اختیار میں کہ ہم اس کو لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے، وہاں پر ہمیں اس چیز کو اوائڈ کرنا ہوگا، کیونکہ وہ ہم جہاں تک اس کو خود سے روک سکتے ہیں تو وہاں پر ہم اس سے بچیں گے، وہ پھر ہمارا اپنا معاملہ ہوگا۔ اور اس سے ضرور بچنا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اس کے 70 درجے ہیں سود کے، اور اس کا جو سب سے کم درجہ ہے اس کا گناہ اس طرح ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ اتنا سخت معاملہ ہے سود کا۔ اور آج کل تو بینکس میں جائیں آپ تو کتنا اوپنلی وہ آپ کو انوائٹ کرتے ہیں، بلکہ یہ جو کچھ ایپس ہیں جو جس طرح ایزی پیسہ اور جیز کیش وغیرہ اور اس طرح کی ایپس جو ہیں، اس کے اندر بھی آپ کو وہ آتا ہے کیش بیک کی جو آتی ہے نا کہ آپ نے اتنے پیسے بھیجے اور اس کا پتہ نہیں کچھ اتنے پیسے بھیجیں گے، اتنی دفعہ بھیجیں گے تو اس میں آپ کو کچھ کیش بیک ملتا ہے، کتنے پیسے واپس، تو وہ بھی سود ہے۔ لیکن وہ شکر ہے کہ اس میں انہوں نے آپشن رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں اویل کرنا چاہتے تو آپ اس کو مت لیں۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں ہے تو وہ ضرور اس چیز کو اوائڈ کرے، کیونکہ وہ میسج آتا ہے ان کا، اور اگر آپ اس کو اوکے کریں تو وہ کیش بیک آپ کو مل جاتا ہے، لیکن اس چیز سے بچنا ہے۔ اسی طرح کی اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ سود کے زمرے میں آتی ہیں۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہے وہ تنگ دست، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دینا ہے، إِلَى مَيْسِرَةٍ، آسانی تک، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ کر دو، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یعنی کہ قرض دار جو ہے، یعنی کہ جس نے قرض لیا ہوا ہے، وہ اگر اس کے پاس ابھی وہ پیسے جلدی نہیں دے سکتا تو اس کو مہلت دینا جو ہے نا اس کا بہت ثواب ہے، اور اگر اس کو معاف کر دیا جائے تو اس کا تو ثواب جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، اور وہ آئی تھنک کہ وہ ثواب اتنا زیادہ ہے کہ وہ چلتا ہی رہتا ہے جب تک کوئی انسان زندہ رہتا ہے، وہ تب تک وہ کنٹینیو رہتا ہے، ہر دن کے حساب سے ہے، اور مجھے ابھی ایگزیکٹلی وہ یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ ہر دن کے حساب سے کہ وہ جب تک انسان زندہ رہے گا وہ ثواب چلتا رہے گا، ہر دن کے حساب سے کاؤنٹ ہوتا رہے گا، اتنا زیادہ اس کا اجر ہے۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ، جس میں، الی اللہ، طرف اللہ کے، ثم، پھر، توفا، پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما جو کسبت اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے آگے جو آیت ہے نا وہ آیت دین ہے، اور پھر اس کے بعد تھوڑے سی ہماری آیات رہ گئی ہیں۔ تو آیت دین جو ہے یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ آیت الکرسی جو ہے وہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، آیت دین جو ہے یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے،
اور اس کے دین کہتے ہیں نا کہ ایک یہ قرض کو اور جو لین دین کا جو معاملہ ہے اس کو کہتے ہیں. تو یہ اس میں اس کے بارے میں جو ہے نا ذکر کیا گیا ہوا ہے. ہاں سر یہ پیچھے سے ہم پڑھتے تو مال کے بارے میں اور وہی خرچ اور اس چیز کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن یہ جو آیت ہے یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کل کور کریں گے. اور کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا سورۃ البقرہ جو ہوگی وہ مکمل ہو جائے گی. اور جو 2-3 میں نے آپ کو اسائنمنٹس دی ہوئی تھیں، میں چاہوں گی کہ آپ اس سے پریپیئر ہو کر آئیں، تو تھوڑا سا ہم ان چیزوں کو بھی ڈسکس کر لیں گے. اور آیت دین جو ہے یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یہاں سے کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. جی آپ میں سے کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو قرض کی بھی بات ہوئی ہے، تو یہ اگر کوئی بندہ جس کو قرض دے دیں تو وہ اگر کماتا ہے صحیح ٹھیک ٹھاک ہے، تو پھر بھی اگر اس کو معاف کر دیں تو وہ اسی زمرے میں آئے گا، یا پھر وہ اس سے لے کے کسی اور کو دیں؟ معاف کرنا تو معاف کرنا ہی ہے نا. مطلب اگر وہ بندہ، ضروری نہیں ہے اچھا، کہ وہ چاہے وہ بندہ، کوئی بھی کسی حالت میں بھی ہو. وہ بندہ اگر کما رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا اپنا ضروریات زندگی ہی نہ پوری ہو رہی ہوں، تو وہ زیادہ ہاں ٹھیک ہے. تو ٹھیک. مطلب وہ ساری چیزیں بھی ہیں نا. تو بہرحال وہ مہلت دینا ظاہر بات ہے. قرض اگر کسی نے مانگا ہے تو اس نے اس کی کوئی اپنی اس نے کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے مانگا ہوگا نا، تو بعض دفعہ وہ فوراً اس کو واپس نہیں کر سکتا. تو یہ تو آپ اس کو دیتے ہیں تو آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا وہ ویسے ہی مانگ رہا ہے، تو وہ تو آپ ٹھیک دیکھ لیں گے نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا آپ کی جو دوسری بک جو ہے اس کے جو ان سے لیسنز میں نے آپ کو کروانے تھے وہ آلموسٹ مکمل ہو گئے تھے، کیونکہ اس کے بعد جو آگے کچھ لیسنز جو تھے اس میں آلموسٹ جو تھی نا وہ آپ کی وہ پیچھے جب نے پڑھا تھا اس کی ریپیٹیشن ہی تھی. اور کچھ چیزیں اس میں تھیں جیسے کاؤنٹنگ اور ہفتے کے دنوں کے نام، تو وہ آپ خود بھی پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. میں نے گروپ میں اس کو بھیج دی ہے. اس میں کافی آسانی کے ساتھ چیزیں بتائی گئی ہیں، اور اگر آپ اس کو خود پڑھیں گے تو بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گی. اس میں پریکٹس کے لیے آیات بھی دی گئی ہوئی ہیں، تو وہ آپ لوگوں کو مشکل نہیں ہوگی، آپ بڑی آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا اس بک کو. تو ہماری کلاس کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کل ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ جو ہے مکمل ہو جائے گی. اور آپ لوگوں کو میں پھر ریوائز کروا دوں کہ ریمائنڈ کروا دوں کہ کل جو سوالات میں نے آپ کو کہے تھے 2-3 جو تھے، وہ ہم اس کو تھوڑا سا ضرور ڈسکس کریں گے کلاس کے بعد. تو آپ لوگ ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے گا، آپ لوگ اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم پھر دیکھیں گے کہ اب ہم نے مزید نیکسٹ جو ہے اس کو کب اور کس طرح کنٹینیو کرنا ہے، کیا پلان ہوں گے نیکسٹ. وہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم کوئی دیکھیں اس کو. جی آپ لوگوں میں سے کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. باجی میں یوں بار بار آتی ہوں اور کوئی آگے آتا نہیں ہے. میں کل تو تھوڑی مجھے پریشانی سی ہو گئی تھی. آپ جب لیسن ختم ہو گئے تھے میں نے سوچا کہ ہمارا یہ سارا کچھ ختم ہو گیا تو آگے کچھ نہیں کنٹینیو. تو میں نے کہا ہمیں تھوڑا سیکھنے کا موقع ملا تھا، الحمدللہ مطلب کافی کچھ سیکھا ہے. تو میں نے کہا ایسا نہ کہ یا بس ہو جائے تو پھر ہم لوگ آگے کدھر جائیں گے. نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے. جب آپ نے جب سیکھا ہے نا تو اب آپ کا اسٹیپ، آپ کا لیول جو ہے نا وہ تھوڑا سا اوپر ہو گیا. تو جب آپ نے سیکھ لیا ہے تو آپ اس کو اب مزید آگے سکھائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ اچھا کو مزید سیکھنے کی ضرورت ہے تو آپ کو مٹیریل آپ کے پاس ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. آپ اب ماشاءاللہ اتنے کیپیبل ہو گئے ہیں کہ جب آپ کو وہ آیات پڑھتے ہیں اور اس میں ووکیبلری کو اتنا پرابلم نہ بنایا کریں، کیونکہ ووکیبلری ساتھ ساتھ ہو جائے گی. لیکن جو موٹی چیز جو تھی کہ اس میں جو ضمائر اور وہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آپ لوگ ماشاءاللہ جو خاص طور پہ جو لوگ ریگولر کلاسز لیتے رہے نا وہ کافی ان کی پریکٹس ہو گئی ہے. تو اب آپ اس کو بڑے آرام سے، جو بکس میں نے آپ کو بھیجی ہے، آپ اس کو اگر آرام سے بیٹھیں پڑھیں سمجھیں تو بڑے آرام سے آپ کر سکتے ہیں. اور اس کو اب اپنا ٹارگٹ یہ بنائیں کہ اب ہم نے
آگے سکھانا ہے. آپ کے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑے فورم پہ جا کے سکھائیں, آپ اپنے حلقے میں اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے نیبرس کو, فرینڈس کو آپ کوئی نہ کوئی پلان کر سکتے ہیں کہ اب جو آپ نے پڑھا وہ بھولے نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یاد رہے تو پھر آپ کو اسے آگے پہنچانا ہوگا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. چلیں جی ٹھیک ہے, پھر ہم دعا کے ساتھ کلاس کا اختتام کرتے ہیں. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.